یہ سعودی سمندر کے کنارے واقع جنگزدہ ملک سوڈان کی ایک نئی دفاعی حقیقت کی کہانی، جہاں پاکستان کی مسلح افواج اب خود صرف اپنے لیے نہیں بلکہ بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہو رہی ہیں۔ پاکستان سوڈان کے ساتھ تقریباً $1.5 بلین کا عسکری معاہدہ طے کرنے کے آخری مراحل میں، جس میں اس ملک کو ہتھیار، فوجی طیارے، جدید ڈرون سسٹم فراہم کیے جائیں گے، جو ایک ایسی پیش رفت ہوگی جس کے اثرات صرف جنگی میدان تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ خطے اور عالمی دفاعی پوزیشننگ میں ایک واضح تبدیلی کا باعث بنیں گے۔ یہ معاہدہ اس وقت سامنے آیا ہے جب سوڈان پچھلے 2 سال سے جاری خانہ جنگی میں اپنی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان لڑ رہا، جس نے دنیا کے سب سے بڑے انسانی بحرانوں میں سے ایک کو جنم دیا اور اس اہم ریڈ سی ملک کو ٹکڑوں میں بٹنے کے خطرے سے دوچار کر دیا۔ اس پیکج کے تحت شامل چیزیں بھی محض عام اسلحہ نہیں ہیں بلکہ جدید اور آپریشنل صلاحیتوں کی حامل چیزیں ہیں۔ اس میں سوڈان کی فضائی قوت کو بحال کرنے کے لیے 10 کراکورم 8 لائٹ اٹیک طیارے ہیں، 200 سے زائد ڈرونز جو نگرانی اور کامکازی حملوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، اور جدید فضائی دفاعی نظام شامل ہیں، مخصوص طور پہ ایسی صلاحیتیں جو سوڈان کی فوج کو فضائی برتری دوبارہ حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہیں، خاص طور پہ اس تناظر میں کہ RSF نے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان کی فوجی پوزیشنوں کو کمزور کیا۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اس معاہدے میں سپر مشاق تربیتی طیارے اور ممکنہ طور پہ کچھ JF-17 لڑاکا طیارے بھی شامل ہو سکتے ہیں جو پاک چین مشترکہ طور پہ تیار کرتے ہیں۔ یہ JF-17 طیارے اپنی کلاس میں جدید ترین سمجھے جاتے ہیں، کم لاگت سمجھے جاتے ہیں، اور اگر یہ سوڈان کی فضائی فوج میں شامل ہوتے ہیں تو سوڈان کی فضائی صلاحیت میں ایک نئے دور کی شروعات ہوگی۔ سوڈان کی جنگ میں پاکستان کی مدد کی ضرورت کا اگر عنصر دیکھا جائے تو یہ ایک سفارتی بھی ہے اور عملی بھی۔ سوڈان کی فوج نے خاص طور پہ سعودی عرب اور مصر سے مدد کی درخواست کی، اور خطے کے دیگر ممالک نے بھی اس کے اندر کردار ادا کرنے کی کوششیں کی، جس میں کچھ ممالک کے اوپر لیبل بھی لگے کہ یہ پس پردہ RSF کو سپورٹ کر رہے، اور ان ممالک کے اندر بھی باتیں اٹھیں۔ یہ معاہدہ اس لیے بھی اہم ہے کہ پاکستان کی دفاعی صنعت جو ہے وہ اب دیگر ممالک تک بھی اسلحہ سپلائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس سے وہ محض خود مختار دفاع تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی دفاعی برادری میں ایک بااثر ہتھیاروں اور فوجی خدمات فراہم کرنے والا کھلاڑی پاکستان کو بھی بنائیں گے۔ پاکستان نے پہلے بھی لیبیا کے ساتھ $4 بلین سے زائد کا اسلحہ معاہدہ کیا۔ بنگلہ دیش سمیت دیگر ممالک کے ساتھ بھی دفاعی مذاکرات جاری ہیں، اور اس خبر کے پس منظر میں کچھ اہم جغرافیائی اور سیاسی حقائق بھی کام کر رہے ہیں۔ سوڈان ریڈ سی کے قریب ہے، ایک ایسی سمندری گزرگاہ جو عالمی تجارت، توانائی سپلائی لائنز اور خطے میں طاقت کے توازن کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر پاکستان اسلحہ فراہم کر کے سوڈان کی فوجی طاقت میں اضافہ کرتا ہے تو اس کا اثر صرف جنگ کا رخ بدلنے پہ نہیں پڑے گا بلکہ ریڈ سی کے اطراف کی اسٹریٹجک پوزیشننگ اور طاقت کے توازن پر بھی پڑے گا۔ یہ معاہدے بین الاقوامی سفارتی حرکیات کے محدود حصے نہیں ہوتے بلکہ گہرے جیو پولیٹیکل مفادات کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب ایک علاقائی ملک سوڈان کی فوج کو جدید نظام فراہم کرے تو وہ خود اس ملک کے مستقبل کے فیصلوں اور اندرونی معاملات اور خطے میں اس کی موقف سازی میں اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کی فائننسنگ میں سعودی عرب یا دیگر خلیجی طاقتوں کا کردار بھی ہو سکتا ہے جو سوڈان کو یہ پیسہ دیں کہ آپ پاکستان سے یہ چیزیں لے لیں۔ حالانکہ ایسی حمایت کے بارے میں مختلف آ رہا ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے سوڈان کے معاہدے کو ثالثی فراہم کی ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ براہ راست وہ فنڈ نہیں دے رہا۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے دفاعی، معاشی اور اسٹریٹجک طور پہ 3 الگ مگر مربوط میدانوں میں مثبت اثرات رکھتی ہے۔ پہلا کیا؟ پاکستان کی دفاعی صنعت یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر اسلحہ اور مربوط نظام فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو عالمی سطح کے اوپر اس کی ساکھ میں اضافے کا سبب بن رہی۔ دوسرا، ایسے معاہدے پاکستان کے اقتصادی استحکام کے لیے بھی اہم ہے کیونکہ دفاعی برآمدات اس کی شرائط سے فائدہ اٹھا کے اسے معاشی دباؤ سے نکالنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ تیسرا، علاقائی گیم۔ علاقائی گیم میں پاکستان کی شرکت اسے صرف ایک ریاستی دفاعی قوت نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان مذاکرات اور اثر و رسوخ کے میدانوں میں ایک فعال کھلاڑی بھی بنائے گی۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دفاعی معاہدے صرف مارکیٹ یا تجارت نہیں ہوتے، وہ دنیا کے طاقت کی نئی نقشہ بندی میں اہم رول ادا کرتے ہیں، اور سوڈان جیسا ملک جس میں طویل جنگ، انسانی بحران اور زرخیز وسائل ہیں، وہاں اس طرح کی سپلائی پاکستان کو عالمی دفاعی حلقوں میں ایک نئی شناخت دے گی اور اسے صرف ایک علاقائی طاقت سے آگے لے جائے گی۔ مطلب یہ کہ الجھی ہوئی جنگیں، پراکسی تنازعات اور عالمی طاقتوں کی حکمت عملی کے بیچ پاکستان ایک ایسا کردار کر رہا ہے جو گزشتہ دہائیوں میں کسی نے کم ہی تصور کیا ہوگا۔ وہ کردار ایک مضبوط دفاعی صنعت کا، ایک سفارتی شریک کا
اور ایک مؤثر عالمی کھلاڑی کا۔ یہ وہ تبدیلی ہے جس کے اثرات آنے والے برسوں میں نہ صرف سوڈان بلکہ پورے خطے میں محسوس ہوں گے۔ یہ کہانی یمن کے محاذ سے کھلتی ہے مگر انجام پاکستان کی دفاعی صنعت کے دروازے پہ آ کے ٹھہرتا ہے۔ خلیج کے دو بڑے اتحادی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات برسوں سے ایک ہی خیمے میں کھڑے دکھائی دیتے رہے، مگر دسمبر کے آغاز میں جنوبی یمن کے محاذ پہ جو پیش رفت ہوئی اس نے یہ پردہ اچانک چاک کر دیا۔ امارات کی پشت پناہی سے جنوبی یمن کے علیحدگی پسند آگے بڑھے اور یہ پیش قدمی براہ راست ان قوتوں سے ٹکرا گئی جو سعودی عرب کی حمایت میں تھی۔ یمن کی جنگ جو بظاہر حوثیوں کے خلاف تھی اب اندرونی طاقتوں اور بیرونی سرپرستوں کے تصادم میں تبدیل ہو چکی ہے، اور یہی تصادم پورے خطے کی صف بندی کو نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ یہ اختلاف محض زمینی لڑائی تک محدود نہیں رہا، اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ خلیجی اتحاد کے اندر مفادات یکساں نہیں ہیں، ترجیحات مختلف ہیں اور طاقت کے استعمال کے راستے جدا جدا ہیں۔ سعودی عرب خطے میں استحکام اور مرکزی حکومتوں کے تسلسل کا خواہاں دکھائی دیتا ہے، جبکہ امارات مخصوص علاقوں، بندرگاہوں اور اثر و رسوخ کے دائروں پہ کنٹرول کو ترجیح دیتا ہے۔ جنوبی یمن میں علیحدگی پسندوں کی پیش قدمی اسی سوچ کا عملی اظہار رہی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اختلاف پس پردہ سے نکل کے کھلے میدان میں آئے۔ اسی پس منظر میں پاکستان کی دفاعی صنعت کو دیکھا جائے تو یہ تصویر محض اسلحے کی فروخت نہیں رہتی بلکہ ایک بڑی جغرافیائی اور اسٹریٹجک وسعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ سوڈان کے معاملے کے اوپر بھی بہت ساری انگلیاں متحدہ عرب امارات پہ اٹھیں، اور اس ضمن کے اندر سوڈان نے سعودی عرب اور مصر کو ثالثی کے لیے بیچ میں اتارا کہ ہماری مدد کی جائے، اور اسی ضمن کے اندر پاکستان جو ہے وہ سوڈان کا اب ایک دفاعی اتحادی بن رہا ہے، اور پاکستان میں ایک ایسا شعبہ بن رہا ہے جسے عالمی منڈی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ اس میں دلچسپی اور سرمایہ کاری میں واضح اضافہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب گزشتہ برس پاکستان کے تیار کردہ جنگی طیارے بھارت کے ساتھ ایک حقیقی تنازع میں استعمال ہوئے، جس میں چینی طیارے بھی تھے، اور یہ محض ایک جھڑپ نہیں تھی، ان کا انٹیگریٹڈ ہو کے حملہ آور ہونا یہ ایک عملی امتحان تھا جس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ پاکستانی پلیٹ فارمز کاغذی نہیں ہیں بلکہ میدان جنگ میں آزمودہ ہیں۔ اسی اعتماد کا نتیجہ یہ ہے کہ حالیہ مہینوں میں پاکستان نے افریقہ میں غیر معمولی قدم اٹھایا۔ لیبیا کی نیشنل آرمی کے ساتھ $4 ارب سے زائد مالیت کا اسلحہ معاہدہ، یہ اعداد و شمار کا صرف کھیل نہیں ہے، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ پاکستان اب بڑے پیمانے پہ جامع دفاعی پیکجز فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس معاہدے میں JF-17 لڑاکا طیارے، اس میں تربیتی طیارے جسے مشاق طیارے بھی کہا جاتا ہے، اور متعلقہ سہولیات شامل تھیں جو کسی بھی ملک کی فضائی طاقت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہیں۔ لیبیا جیسے پیچیدہ اور منقسم ملک میں اس نوعیت کی سپلائی یہ ظاہر کرنے لگی کہ پاکستان نہ صرف ٹیکنالوجی دے گا بلکہ اعتماد بھی ان کو فراہم کرے گا۔ یہی رجحان جنوبی ایشیا میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ دفاعی بات چیت محض رسمی ملاقاتیں نہیں رہیں بلکہ عملی امکانات کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ سپر مشاق تربیتی طیارے JF-17 جیسے پلیٹ فارمز پہ گفتگو اس بات کی علامت ہے کہ ڈھاکہ متبادل سپلائرز کی طرف دیکھ رہا ہے اور اسلام آباد کو ایک قابل اعتماد شراکت دار سمجھ رہا ہے۔ یہ تبدیلی اس لیے بھی اہم ہے کہ ماضی میں پاک بنگلہ تعلقات تاریخ کے بوجھ تلے دبے رہے، مگر اب دفاع جیسے حساس شعبے میں تعاون کے ایک نئے باب کا کھلنے کا اشارہ ہے۔ اب لیبیا والا جو سیٹ اپ تھا وہی سوڈان میں دیکھنے کو ملا۔ سوڈان کو بھی جہت ملی کہ اگر لیبیا لے سکتا ہے، لیبیا کے ساتھ معاہدے ہو سکتے ہیں، تو ہم بھی معاہدہ کر لیں تاکہ مستقبل محفوظ ہو جائے۔ تو پھر ان تمام پیش رفتوں کو اگر ایک دھاگے میں پرویا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی جو ہے وہ اب صرف رد عمل پہ مبنی نہیں ہے، یہ ایک فعال توسیع اور برآمدات پہ مرکوز سوچ میں ڈھل چکی ہے۔ یمن میں کسی کے اختلافات ہوں، افریقہ میں طاقت کی نئی صف بندی ہو، یا جنوبی ایشیا میں پرانے رشتوں کی اثر نو تشکیل ہو، ہر جگہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ نئی اپرچونٹی پیدا ہو رہی تھی۔ جو خلا تھا وہ پاکستان اسے پر کر رہا تھا، اور پاکستان اس خلا کو اپنی مصنوعات، اپنی تربیت اور اپنے تجربے سے پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دفاعی برآمدات محض معیشت کو سہارا نہیں دیتی بلکہ سفارتی وزن بڑھاتی ہیں۔ جب کوئی ملک آپ کے جہاز اڑاتا ہے، آپ کے ڈرون استعمال کرتا ہے، آپ کے نظام پہ انحصار کرتا ہے، تو وہ لاشعوری طور پہ آپ کے سیاسی موقف کو بھی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے معاہدے صرف مالی کامیابی نہیں بلکہ اس کی عالمی پوزیشن میں خاموش مگر گہری تبدیلی کی علامت ہے۔ یوں ہر محاذ کے اوپر بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ پاکستان کی پوزیشن ماضی سے قدرے مختلف۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔